سب نے بچپن سے ہی فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سنتے آئے ہوں گے اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ فرعون اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ اور بہت ہی ظالم تھا۔ وہ ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل پر ظلم کرتا رہتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو دنیا والوں کے لیے عبرتناک بنا کر چھوڑا ہے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، یعنی جو بھی بادشاہ بنا کرتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ دوستو، یہی وہی فرعون تھا جس کے دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ چپکے سے نکل گئے اور دریائے نیل کے قریب پہنچ گئے تو فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے اپنی پوری فوج کے ساتھ دریائے نیل تک پہنچ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل پار کرتے ہوئے دیکھ کر فرعون نے بھی اپنی فوج کو آرڈر دیا اور وہ بھی دریائے نیل میں اتر گیا۔ لیکن دوستو، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو دریائے نیل پار کرا دیا، لیکن جیسے ہی فرعون نے دریائے نیل کو پار کرنے کا ارادہ کیا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو حکم دیا چلنے کا، اور فرعون اور ان کی پوری قوم ڈوب کر مر گئی۔ دوستو دیکھیے، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے بچا کر رکھیں گے تاکہ فرعون کی لاش آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بن سکے۔ بہرحال یہ بات جھوٹ ہے کہ سچ، لیکن بتایا جاتا ہے کہ ہر سال فرعون کی لاش پر چوہے کو چھوڑا جاتا ہے اور یہ چوہے فرعون کی باڈی پر بڑی ہوئی گوشت کو کھا جاتی ہے اور پھر سے فرعون کی باڈی کو ڈریسنگ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ہم نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بن سکے۔